بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں آج اس ویڈیو میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کروں گی۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اسلامک ٹاکس کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حیات پاک اس قوم کے لیے جسے اللہ پاک حکمران ہونے کا شرف بخشے نمونہ ہے، اور آپ کی وفات پر فانی انسان کے لیے نمونہ ہے، اور اگر وہ حق پر جان قربان کرنے کا آرزو مند ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لباس کا صرف ایک جوڑا رہتا تھا، جب وہ میلا ہوتا اسی کو دھو کر پہن لیتے تھے۔ مرض الموت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالے نے اپنی بہن فاطمہ سے کہا، امیر المؤمنین کی قمیض سخت میلی ہو رہی ہے، لوگ بیمار پرسی کے لیے آ رہے ہیں، اسے بدل دو۔ فاطمہ نے یہ سنا اور خاموش ہو گئی۔ بائی نے جب یہی تقاضا کیا تو فرمایا، خدا کی قسم، خلیفہ اسلام کے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے، کہاں سے دوسرا کپڑا پہنا دوں؟ پھر یہ جوڑا سالم نہیں تھا، اس میں کئی کئی پیوند لگے ہوئے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ رات رات بھر جاگ کر موت کی جواب دہی پر غور کرتے تھے اور پھر دفتن بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی بیوی آپ کو تسلی دیتی تھی مگر آپ کا دل نہیں ٹھہرتا تھا۔ حضرت نے اسی حال میں خلافت کے 2.5 سال گزارے۔ رجب 101 ہجری میں امیہ خاندان کے بعض لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کو 1000 اشرفی دے کر آپ کو زہر دلوا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہوا تو غلام کے پاس بلا لیا، اس سے رشوت کی اشرفیاں لے کر بیت المال میں بھجوا دی، اور پھر فرمایا، جاؤ، میں اللہ کے لیے تمہیں معاف اور آزاد کرتا ہوں۔ طبیبوں نے فیصلہ کیا کہ زہر کے خراج کی صورت کی جائے، مگر آپ خلافت کے ذمہ داریوں میں 1 منٹ کا بھی اضافہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ عتبہ سے فرمایا، اگر مجھے یقین ہو کہ مرض کی شفا میرے کانوں کے لو کے پاس ہے تو پھر بھی ہاتھ بڑھا کر اسے قبضے میں نہیں لاؤں گا۔ خلیفہ سلیمان نے خود ہی یزید بن عبد الملک کو آپ رحمت اللہ علیہ کا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے حسب ذیل وصیت نامہ لکھوایا، اب میں آخرت کی طرف چلا جا رہا ہوں، وہاں خدا تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا، حساب لے گا، اور میں اس سے کچھ چھپا نہیں سکوں گا۔ اگر وہ مجھ سے راضی ہو گیا تو میں کامیاب ہوں، اگر وہ راضی نہ ہوا تو افسوس میرے انجام پر۔ تم کو میرے بعد تقوی اختیار کرنا چاہیے، رعایا کا خیال رکھنا چاہیے، تم میرے بعد زیادہ دیر تک زندہ نہ رہو گے، ایسا نہ ہو کہ تم غفلت میں پڑ جاؤ اور تلافی کا وقت ضائع کر دو۔ سلمہ کو آپ کے اہل و عیال کا بڑا خیال تھا، انہوں نے عرض کی، امیر المؤمنین، کاش آپ اس آخری وقت پر ہی ان کے لیے وصیت کر جائیں۔ اگرچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بے حد کمزور تھے، پھر بھی ارشاد فرمایا، مجھے ٹیک لگا کر بٹھا دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا دیا گیا تو ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، میں نے اپنی اولاد کا کوئی حق تلف نہیں کیا، البتہ وہ جو دوسروں کا حق تھا وہ نہیں دیا، میرا ان کا وارث صرف خدا ہے، میں ان سب کو اسی کے سپرد کرتا ہوں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے تو وہ ان کے لیے کوئی سبیل نکالے گا، اگر یہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے تو میں انہیں دولت دے کر گناہوں کو کبھی نہیں بناؤں گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک عیسائی کو بلایا، اس سے اپنی قبر کی زمین خریدی۔ عیسائی نے کہا، میرے لیے یہ عزت کیا کم ہے کہ آپ کی ذات مبارک میری زمین میں دفن ہو، میں اب اس عزت کی قیمت وصول نہیں کروں گا۔ فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اصرار کر کے قیمت اسی وقت ادا کر دی، پھر فرمایا، جب مجھے دفن کرو، یہ رسول اللہ کے ناخن اور موئے مبارک میرے کفن کے اندر گو دینا۔ اسی وقت پیغام ربانی آ گیا اور زبان مبارک پر یہ آیت قرآنی جاری ہو گئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسی زندگی اور موت ہر مسلمان کو نصیب کرے۔ امید کرتی ہوں ناظرین کہ آپ سب کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔